کو میں پوری دنیا کے شہروں کو اسی طرح سے مسلسل دیکھتا ہوں جس طرح سے اپنی ہتھیلی کے اوپر تم رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بغداد کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، لیکن ان کا چاہنے اور ماننے والا دنیا کے کسی حصے میں ہو، جب غوث اعظم کو یاد کرتا ہے تو غوث اعظم اس کی فریاد سنتے بھی ہیں اور اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ مشہور واقعات ہیں، آپ نے سنے ہوں گے کہ حضور سیدنا بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آپ وضو فرما رہے تھے، پیر میں کھڑاؤ ہے، وضو سے جیسے ہی آپ فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ ایک چیخ ماری اور اپنے پیر سے انہوں نے کھڑاؤ کو نکالا اور آسمان کی طرف اچھال دیا۔ طلباء نے دیکھا تو وہ کھڑاؤ ان کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ دوسری بار دوسری کھڑاؤ نکالتے ہیں اور پھر ایک چیخ مارتے ہیں اور وہ بھی فضا میں لٹا دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی غائب ہو گئے۔ کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ غوث اعظم سے پوچھے۔ طلباء نے وہ تاریخ اور وقت کو نوٹ کر لیا۔ 3 صفر المظفر سن 555 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ 23 دن کے بعد ایک قافلہ آیا جو بہت سے تحفے اور تحائف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں نذرانے کے طور پر لے کر کے حاضر ہوئے اور کہا کہ میں حضور غوث اعظم بڑے پیر سرکار سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ طلباء نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کیا کہ حضور ایک گروہ ایک قافلہ آیا ہے، بیش بہا قیمتی وہ نذرانے آپ کو دینا چاہتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے پیر سرکار نے فرمایا جو وہ تمہیں دیں ان سے وصول کر لو اور ملاقات بتا دو کہ اس وقت نہیں ہو پائے گی۔ طلباء واپس گئے، جو ان لوگوں نے نذرانے دیے ان کو وصول کر لیا۔ ان لوگوں نے اپنے سامان میں سے وہ کھڑاؤں بھی نکالی جو کھڑاؤں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 صفر المظفر کو بغداد مدرسہ نظامیہ سے آپ نے آسمان میں اچھالی۔ طلباء کو حیرت ہوئی، کہنے لگے بھائی آپ کو یہ کھڑاؤں کہاں سے دستیاب ہوئی؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ عجم کے رہنے والے ہیں، عرب کو ہم لوگ تجارت کی غرض سے جا رہے تھے۔ عرب کی سرزمین کے اوپر ایک گھنے جنگل سے ہم لوگوں کا گزر رات کی تاریکی میں ہو رہا تھا۔ اچانک عرب کے ڈاکوؤں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، ہمارے مال و متاع اور سامان کو لوٹ لیا۔ بعض ہم میں ایسے شخص تھے جن کو ان لوگوں نے قتل بھی کر دیا۔ ہم لوگ ڈر کی وجہ سے جنگل کی جھاڑیوں میں جا کر کے چھپ گئے۔ ہم میں سے ایک ایسا شخص تھا جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تھا۔ جب وہ جھاڑی میں جا کر کے چھپتا ہے تو اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ لاؤ ایسے وقت میں ہم اپنے پیر و مرشد کو پکاریں، شاید کوئی غیبی امداد، کوئی غیبی نصرت، کوئی غیبی حمایت ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اس شخص نے جنگل کی جھاڑی سے یاد کیا، اے غوث اعظم میں آپ کا مرید ہوں اور اس وقت ڈاکوؤں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے، لہذا اب ہم کو بچایا جائے، ہماری جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ تو اسی وقت ہم لوگوں نے اس گھنے جنگل میں ایک ایسی گرجدار آواز سنی جس سے پورا جنگل جو تھا وہ سناٹے کے اندر آ گیا اور ایک کھڑاؤ آسمان سے نیچے گرتی ہے اور ڈاکوؤں کا جو ایک سردار تھا اس کے سر کے اوپر پڑنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جو دوسری کھڑاؤ آئی تو دوسرا جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے سر کے اوپر پڑی، وہ بھی زمین بوس ہو گیا۔ باقی جو لوگ بچے تھے ان لوگوں نے ہمیں پکارنا شروع کر دیا کہ اے قافلے والو، جو ہم نے تمہارا سامان لوٹا تھا اس سامان کو واپس لے لو اور ہماری غلطیوں کو معاف کر دو۔ ہم لوگ جنگل کی جھاڑیوں سے باہر نکلے تو ان لوگوں نے ہمیں لوٹا ہوا سامان واپس کیا اور وہ کھڑاؤں جو وہاں پر پڑی ہوئی تھی، ان کھڑاؤں کو بھی ہم نے سمجھ لیا یہ کچھ نہیں، یہ غوث اعظم کی کرامت ہے۔
अजीजान मोहतरम, जब तलबा ने पूछा ये कौन सी तारीख का वाकया है, तो उन लोगों ने वही तारीख बताई जो 3 सफर मुजफ्फर सन 555 हिजरी थी। बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि गौसे आजम का दीवाना और चाहने वाला दुनिया के किसी हिस्से में हो और सिर्फ